آپ کہہ رہے ہیں حسین نے دین بچایا، اس کا مطلب دین غلط ہاتھوں میں چلا گیا تھا؟ اگر دین غلط ہاتھوں میں تھا، میں الحیدر ٹرسٹ میں اتنے مجمع کو گواہ بنا کے پوچھنے لگا ہوں، یزید تک یہ دین پہنچایا کس نے تھا؟ اگر یہ دین غلط ہاتھوں میں چلا گیا تھا تو یزید کے ہاتھوں تک یہ دین کیسے پہنچا؟ اس کا مطلب ہے کہ یزید کے ہاتھوں تک یہ دین پہنچایا گیا۔ یزید کے ہاتھوں میں دین کس نے پہنچایا تھا؟ یزید کو خلافت کے لیے سلیکٹ اس کے باپ معاویہ نے کیا تھا۔ معاویہ ابو سفیان کا بیٹا تھا۔ اب بات اور پیچھے چلی گئی، اب ہم پوچھنا چاہیں گے اس کا مطلب یزید مرضی سے تخت میں نہیں بیٹھا، اسے اس کے باپ نے بٹھایا تھا۔ اب بتاؤ اسے اس کے باپ کو دمشق میں کس نے بھیجا تھا؟ اس کے باپ کو دمشق کا حاکم کس نے بنایا تھا؟ اس کے باپ پر یہ کرم نوازی کس نے کی تھی؟ تو کہتے ہیں جی تیسرے خلافت کے دور میں یزید کو پورا دمشق دے دیا گیا تھا، دوسرے خلیفہ نے اس کے نام پہ خط لکھ دیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اسے تیسرے خلیفہ نے بٹھایا تھا۔ اب بتاؤ تیسرے خلیفہ کا فیصلہ کس کمیٹی نے کیا تھا؟ کہ شورا کمیٹی نے کیا تھا۔ وہ کمیٹی کس نے بنائی تھی؟ وہ دوسرے نے بنائی تھی۔ وہ دوسرے کو کس نے بٹھایا تھا؟ وہ پہلے نے بٹھایا تھا۔ اس کا مطلب ہے صرف یزید ہی مجرم نہیں تھا، جس نے، اس کا مطلب ہے یہ قتل حسین کا الزام صرف یزید کے سر پہ نہیں، جس نے اپنا کردار ادا کیا ان سب کو کٹہرے میں لانا پڑے گا۔